وہاں پر جہاں ہمیں مرد نظر آتے ہیں وہاں خواتین بھی کام کر سکتی ہیں. تو جب میں نے اورنج لائن کو جوائن کیا ٹرین ڈرائیونگ کے شعبے میں آنے کے لیے، ان کے پاس آئی ٹی، مکینیکل یا الیکٹریکل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فیلڈز کا نالج ہونا چاہیے. ٹریننگ کے دوران ہماری ڈفرینٹ ایس او پیز ہیں. اس میں جو ہے وہ نورینکو، گونزو میٹرو اور جو اورنج لائن ہے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے، تو ان کی ڈفرینٹ ایس او پیز ہیں. یہ آٹومیٹک ٹرین نہیں ہے، یہ ابھی سیمی آٹومیٹک پہ ہے. ہمارا بھی میٹرو سسٹم ٹوٹلی آٹومیٹک پہ نہیں ہے. میری فرینڈز بھی مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تم نے ٹرین ڈرائیونگ کو ہی کیوں اسے متعارف کروانا چاہا. تو بیسیکلی پاکستان میں بھی ایک لوپ ہول موجود تھا جہاں یورپین کنٹریز میں اور ہم ایشین میں دیکھتے ہیں جو ہے پاکستانی مینجمنٹ نے، پی ایم اے نے بھی ہمیں اپروولز وغیرہ دیے اور انہوں نے ایک عورت پہ اعتماد کیا. لوگ ڈرائیونگ کے شعبے کو اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھتے. یہاں بہت سارے لوگوں کے روزگار جڑے ہیں، تو جہاں مردوں کو امپلائمنٹ مل رہی ہے وہاں خواتین کو کیوں نہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل مولویہ. ناظرین، پاکستان کی واحد اورنج ٹرین لائن کی پاکستان میں پہلی خاتون ڈرائیور ندا صالح ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسے شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے ابتدائی طور پر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور اورنج ٹرین لائن کو یہ جو کمپنی ہے اس کو بھی ایز اے انجینئر انہوں نے جوائن کیا. لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا، کیوں آیا کہ یہ ٹرین ڈرائیور بنے اور یہ ٹرین ڈرائیور بن گئی، کیسے؟ جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اسپیشلی ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں اور پبلک سروس کے سیکٹر جتنے بھی ہیں یہی وین تھا جو میں نے اپنی چائنیز مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کیا. انہوں نے اس چیز کو بڑا سراہا، بڑا سپورٹ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ چائنا میں بھی جو ہے وہ مرد اور خواتین جو ہے وہ ایکول لیول پہ، ایکول رائٹس پہ کام کرتے ہیں. تو ان کی بڑی زیادہ سپورٹ رہی. اس کے بعد جو ہے پاکستانی مینجمنٹ نے، پی ایم اے نے بھی ہمیں اپروولز وغیرہ دیے اور انہوں نے ایک عورت پہ اعتماد کیا. لوگ ڈرائیونگ کے شعبے کو اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھتے اور آپ ایک انجینئر ہوتے ہوئے ڈرائیونگ کے شعبے کو چوز کر رہی تھی، تو یہ وہ ایک متھ جو ہے وہ اس کو توڑنے کی کوشش ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ شعبہ جو ہے یہ بالکل اچھا شعبہ ہے؟ یہ بالکل ایک اچھا شعبہ ہے، خاص طور پہ پاکستان میں جہاں پہ لڑکیوں کو اسٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے ایک ہوم میکر تک، ان لڑکیوں کو بھی. اور خاص طور پہ میں یہ چاہتی تھی کہ جو ہمارے انجینئر یا گریجویٹس ہوتے ہیں جب وہ گریجویشن کے بعد ان امپلائمنٹ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے شعبوں میں آنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں اور آگے آنے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ابھی اور لانچ بھی کیے ہیں. اور ان لائن جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، 5 سالوں سے جو بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. تو جہاں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جہاں مرد حضرات کو یہاں بہت سارے لوگوں کے روزگار جڑے ہیں، تو جہاں مردوں کو امپلائمنٹ مل رہی ہے وہاں خواتین کو کیوں نہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں جو خواتین آتی ہیں ان کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کتنی دیر میں وہ ٹریننگ لے سکتی ہیں اور کتنی دیر میں وہ تیار ہو سکتی ہیں ٹرین کو چلانے کے لیے؟ جی بالکل، خواتین کو اگر یہاں پر اس اسپیسیفکلی جو ہے وہ وائل ٹریننگ بھی آپ کی ڈیورنگ اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ٹرین ڈرائیور بننے کے قابل ہے. اس کے علاوہ فزیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ سارا مرحلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں الاؤ کیا جاتا ہے کہ ہم ٹرین چلا سکتے ہیں. آپ کی ٹریننگ کتنا عرصہ پر محیط تھی، کتنی دیر میں آپ نے یہ سیکھ لیا، اور ٹریننگ کے دوران آپ کو کیا سکھایا گیا؟ بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اورنج ٹرین کا جو ڈرائیور ہے وہ ایک مطلب کہ ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، یہ خودکار طریقے سے چلتی ہے. آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ اورنج ٹرین جو ہے اس میں اس کو چلانے میں ڈرائیور کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ ڈرائیور کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، کیونکہ دیکھیں اورنج لائن یہ جو اورنج ٹرین ہے اس کا ٹریک جو ہے وہ اوپن ہے. تو جتنی بھی ویدر کی سچویشنز ہیں اور جو بھی ویدر کے پروٹوکولز ہیں، اس کے علاوہ جو فورن آبجیکٹ ٹریکس پہ آ جاتے ہیں اس کو جتنی ہینڈلنگ ہے وہ ڈرائیور کی ہے. آپ کا یہ سیکھنا اس سارے مرحلے میں سب سے مشکل ترین معاملہ کیا تھا؟ کیا آپ کو لگا کہ یہ بہت مشکل ہے؟ سب سے مشکل ترین ایز اے پرسنل مجھے یہی لگا جب میں نے ٹرین کو اسٹیشن پر لے کر جانا تھا اور عوام کو فیس کرنا تھا، کیونکہ یوزلی مرد حضرات جو خواتین ڈرائیورس کو اتنا اچھا جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایکسیپٹیبلٹی لینا اور وہاں پر ٹرین چلانا میرے لیے کافی مشکل بھی رہا. اس سفر میں آسانی یہ تھی کہ جب میں بیٹھتی تھی اور جب میں اسٹیشن پر اپنی ٹرین کی ڈیوٹی آر سے فارغ ہوتی تھی تو بہت سی خواتین، بہت سے مرد مجھے پوچھتے تھے کہ وہ میں کس طرح سے ٹرین ڈرائیور بنی اور آگے آنے والی ان کی بچیاں اس طرح کی فیلڈز میں کیسے آ سکتی ہیں. تو میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی. جب آپ پہلی دفعہ ٹرین لے کے اسٹیشن پہ پہنچی، لوگوں نے دیکھا ایک خاتون ٹرین لے کے آ گئی ہے، تو لوگوں کا رد عمل کیسا تھا، لوگوں کا بیہیویئر کیسا تھا؟
جی بالکل, لوگوں کا بیہیویئر تو بہت زیادہ حیران کن تھا. مجھے یاد ہے کہ لوگ اسٹیشن پہ کچھ رک جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ عورت ہے اب ہم ٹرین کے اندر جائیں یا نہ جائیں, لیکن اسی دوران جب میں چلاتی گئی, کیونکہ میں پچھلے 8 ماہ سے چلا رہی ہوں, تو آہستہ آہستہ ایک تو بھروسہ بھی پیدا ہوتا گیا, اور کچھ عورتیں خاص طور پر جو مجھے دیکھ رہی ہوتی تھیں اور وہ مجھے دیکھ کے انسپائر بھی ہوتی تھیں, کچھ مرد حضرات جو کہ مجھے دیکھ کے بہت زیادہ بیٹی کے لقب سے کہتے تھے کہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی گئی اور اس طرح سے اسے ایکسیپٹ کیا گیا. آپ کے ساتھ اور بھی آپ کی کلاس فیلوز ہوں گی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہی انجینئرنگ کی ڈگری کی, تو وہ پوچھتی ہوں گی یا اور جاننے والے پوچھتے ہوں گے کہ ہم کیسے ٹرین ڈرائیور بن سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی وہ مجھ سے پوچھتی تھیں, لیکن میں شروع سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچتی تھی, کیونکہ ہم صرف انجینئرنگ کی جاب بھی کر سکتے تھے. یو ٹی سے جب ٹرانسپورٹیشن ڈگری ہم نے حاصل کی. اب تک کتنی لڑکیوں کو ریفر کر چکی ہیں اور کتنی لڑکیاں آپ کے تھرو یہاں پہ ٹریننگ لینے کے لیے آ چکی ہیں؟ ٹریننگ یہ بڑی بیسڈ آن میرٹ بھی ہوتی ہے. کچھ مجھ سے پوچھتی بھی ہیں کہ وہ آنا چاہتی ہیں, لیکن اس میں یہی ہے کہ ان کا پورا اگر کرائٹیریا ایک تو فلفل ہوتا ہو, فزیکل ہیلتھ ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہو, تو اورینج لائن کو کافی لڑکیوں نے جوائن کیا. آئی تھنک دے آر 10 to 12. اس سارے سفر میں سب سے زیادہ سپورٹ کس کی رہی اور کس کو کریڈٹ دینا چاہتی ہیں؟ اپنے والدین کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. جہاں میں انجینئر بننا چاہتی تھی انہوں نے مجھے وہاں پر بھی گائیڈ کیا, اور جب میں نے انہیں ٹرین ڈرائیور کا بتایا کہ میں اس شعبے کو بھی متعارف کروانا چاہتی ہوں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. میں آج میری والدہ کی دعاؤں سے میں یہاں پر ہوں. آپ کافی عرصہ سے ٹرین چلا رہی ہیں, لیکن آپ آج سے چند دن پہلے میڈیا پر آتی ہیں, اور آپ کے بارے میں یہ خبر جو ہے یہ اتنی دیر بعد کیوں بریک کی گئی؟ اس میں یہی تھا کہ بیسیکلی صرف ایک ٹرین ڈرائیور بننا مقصد نہیں تھا. مقصد یہی تھا کہ ایک پروجیکٹ سکسیزفل ہو جائے. میرے بعد آنے والی لڑکیوں کی انڈکشن بھی ہوئی اورینج لائن میں, اور پھر ان کی ٹریننگ بھی سٹارٹ ہوئی. لیکن اس دوران جو ہے وہ چائنیز ایمبیسڈر نے بھی وزٹ کیا پاکستان میں, ان سے بھی میری ملاقات کروائی گئی. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سراہا. تو ہم جو ہے وہ اس پروجیکٹ کی سکسیس کو صحیح ٹائم میں متعارف کروانا چاہ رہے تھے. اس وقت آپ کو میڈیا پر بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے, اس کا آپ کسے سمجھتی ہیں کہ یہ کس کا جو ہے نا وہ ایک فیصلہ تھا کہ میڈیا پہ لانا چاہیے, اور آپ اس معاملے کا کسے کریڈٹ دیتے ہیں؟ اورینج لائن میں ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ اچھی طرح اسسٹ کیا, اور انہوں نے مجھے انٹروڈیوس بھی کروایا. اس میں خاص طور پر جب ہمارا کل مارننگ شو بھی جا رہا تھا لائیو, تو آف کورس ہماری جو سی ایم پنجاب ہے وہ عورتوں کو بہت زیادہ فروغ دیتی ہیں, اور جب انہوں نے بھی یہ سنا اور جب مجھے مبارکباد بھیجی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور اللہ کا شکر ہے آج میں یہاں پر. بہت بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی, سب سے زیادہ تعریف کس کی پسند آئی؟ آف کورس میری انسپریشن مریم نواز شریف صاحب ہے. مجھے بہت زیادہ اچھا لگا جب انہوں نے مجھے مبارکباد دی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.